الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرب تبارك وتعالى من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل صد احترام صدر اجلاس، آج کا یہ پر رونق مبارک و مسعود اجلاس اللہ کی کلام کی نسبت پر ہے کہ یہاں تقریباً 10 بچوں نے چھوٹی چھوٹی عمر کے جن کو ہم نے دیکھا اور سنا کہ انہوں نے اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے اور ان کے ساتھ حافظ قرآن کا لقب لگ چکا ہے. اور حافظ قرآن کی فضیلت پر ہمارے ان بچوں نے ہمارے سامنے بہت ہی مؤثر انداز میں مدلل طریقے پر بیان کیا ہے. سب سے پہلے میں ان بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ لاکھوں کروڑوں معصوم بچوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب اللہ نے اپنے کلام کو ان کے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے چنا ہے. ہر کوئی حافظ نہیں ہو سکتا اللہ کی توفیق کے بغیر. یہ سینے مبارک ہیں جن سینوں میں اللہ کا کلام محفوظ ہو جائے. چاہے دنیا والے ان کو کوئی مقام نہ دے اور ان کی کوئی قیمت نہ جانے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے اور یہ مقام آخرت میں کھلے گا. جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یقال لصاحب القرآن یوم القیامہ اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها
او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، قرآن پڑھ اور ترتیل کے ساتھ اطمینان سے، جیسے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے تجوید اور ترتیل اور سارے اصولوں کی رعایت کے ساتھ اللہ کا کلام پڑھا کرتا تھا، اس طرح آج بھی پڑھ، اور ہر آیت پر ایک زینہ چڑھتا جا، اور جہاں تو آخری آیت پڑھے گا وہیں تیرا آخری درجہ ہوگا۔ یقیناً یہ سعادت اور یہ اللہ کی طرف سے انعام حافظ قرآن کے لیے بڑی چیز ہے۔ دنیا میں جنہوں نے حفظ قرآن کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی، اس وقت وہ سوچیں گے کاش ہم بھی حافظ قرآن ہوتے، لیکن وہ موقع نکل گیا ہے، اس لیے کہ دنیا اور علماء نے یہاں تشریح کی ہے، یہ 10 نیکیاں بھی اس وقت ملتی ہے جب آدمی بغیر وضو کے پڑھتا ہے۔ اللہ کے پاک کلام کی زبانی پڑھنے کے لیے چھوئے بغیر وضو شرط نہیں ہے، آداب میں سے وضو ہو کر اللہ کا کلام اللہ کے کلام قرآن کریم کو دیگر تمام کتابوں ہی فضیلت حاصل ہے جو خود خالق کائنات کو تمام مخلوقات پر حاصل ہے۔ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے اکابر میں گزرے ہیں ماضی قریب میں، ان کی کتاب ہے معارف الحدیث، اس میں حضرت تفصیل سے بیان کیا ہے قرآن کریم کی تلاوت کے فضائل ہیں۔ قرآن کریم کا خود فضائل بیان کرتے ہوئے حضرت ایک عجیب بات فرمایا کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ عرشی ہو یا فرشی ہو، آسمان کی ہو یا زمین کی ہو، فرمایا کہ وہ ساری کی ساری چیزیں مخلوق ہیں۔ اللہ کا عرش ہے، کرسی ہے، لوح و قلم ہے، فرشتے ہیں، فرشتوں کے سردار جبرائیل امین ہیں، یہ سب کے سب مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور زمین کی مخلوقات میں جتنی مخلوقات ہیں، چاہے وہ کعبہ ہو، چاہے انبیاء علیہ السلام ہو، انبیاء کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یہ سب مخلوق ہیں۔ فرمایا کہ صرف یہ قرآن ہے جو مخلوق نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ دیگر جتنی کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ سب اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اس کو کلام اللہ نہیں کہتے، کتاب اللہ کہتے ہیں، لیکن قرآن کریم یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ اس کو کتاب بھی کہتے ہیں، اللہ کا کلام بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا یہ کلام ہے۔ چنانچہ اللہ کا کلام ملوک الکلام، فرمایا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی شان سب سے نرالی اور اعلیٰ اور بالا ہے، اس طرح اللہ کے کلام کی شان ہے۔ تو آج میرا دوستو بزرگو بھائیو، جن کے سینوں میں اللہ کا کلام آیا ہے، دنیا کی کوئی کتاب آدمی حفظ نہیں کر سکتا ہے۔ تورات کا کوئی حافظ نہیں ملے گا، انجیل کا کوئی حافظ نہیں ملے گا، اور اسی طرح زبور کا کوئی حافظ نہیں ملے گا۔ ان کے زمانے میں بھی لوگ اس کے حافظ نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کو آسان کیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے، تذکیر کے لیے اللہ نے آسان کر دیا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو عربی کے ایک لفظ کے معنی معلوم نہیں ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ان بچوں سے پوچھئے آپ اس کے معنی بتاؤ، نہیں بتائیں گے۔ لیکن جیسے ابھی ان بچوں نے ماشاءاللہ ہمارے سامنے مکالمہ پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے 30 پارے ہیں اور 30 پارے ہیں اور 114 سورتیں ہیں، 540 رکوع ہیں، 6666 آیتیں ہیں، 86 جو ہے وہ مدنی آیتیں ہیں اور 86 مکی آیتیں ہیں، مکی صورتیں ہیں اور 28 مدنی صورتیں ہیں۔ یہ ساری صورتیں ان بچوں نے سمجھی نہیں ہے لیکن سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ اگر ایک 50-60 صفحے کی کوئی کتاب اردو کی بھی جو سمجھ میں آتی ہو
اگر کسی کو دی جائے کتاب اسے یاد کرو، زبانی سناؤ، سنا نہیں سکتا ہے، سمجھنے والی کتاب نہیں سنا سکتا، لیکن اللہ کا کلام کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن بغیر سمجھے کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے ہیں، چھوٹے بھی حفظ کر لیتے ہیں، جوان بھی حفظ کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ بوڑھے بھی حفظ کر لیتے ہیں۔ ہم سال لگا رہے تھے 1985-86 کی بات ہے، ندوے سے فراغت کے بعد آخری ہمارا رمضان کا مہینہ تھا۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ٹھہر جاؤ، اور ٹھہر کر کے رمضان میں قرآن تم بھی سنو، میں بھی سناتا ہوں۔ تو حضرت کے حجرے میں قرآن ہم سنتے تھے، اور حضرت بھی سناتے تھے، کبھی کبھی حضرت زیادہ لقمے لیتے تھے۔ تو حضرت نے عجیب بات فرمائی، بھائی میرا نام لے کے کہا اکبر شریف تمہارا قرآن تو بچپن کا ہے، ہمارا 55 کا ہے، ہم نے بڑی عمر میں یاد کیا ہے، اس لیے ہم کو متشابہ زیادہ لگتے ہیں، اور تم نے بچپن میں یاد کیا ہے اس لیے تم کو متشابہ کم لگتے ہیں۔ لیکن بچپن ہو یا 55 ہو، آدمی بچہ ہو یا بوڑھا ہو، قرآن یاد کر سکتا ہے۔ امت میں لاکھوں کروڑوں حافظ قرآن ہیں۔ ندوۃ العلماء میں ہم پڑھ رہے تھے، لہذا جرمنی سے ایک انگریزوں کا عیسائیوں کا وفد آیا، اور بڑی جو مسجد ہماری ندوۃ العلماء کی ہے اس میں شعبہ حفظ کے 25-30 شعبے لگے ہوئے تھے، ایک ایک شعبے میں 25 طلبہ 15-20 طلبہ پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے پورے شعبوں کا جائزہ لیا، یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ڈل ڈل کر ہلتے ہوئے قرآن یاد کر رہے تھے، بہت سے حافظ قرآن ہو گئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کیا کر رہے ہیں یہ بچے؟ کہا یہ قرآن یاد کر رہے ہیں۔ کیا پورا قرآن یاد کریں گے؟ ہاں پورا قرآن یاد کریں۔ چنانچہ ان کو قرآن سنایا گیا، ان میں عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، وہ پورے عیسائی تھے۔ چنانچہ سننے کے بعد ان کا جو فادر تھا، ان کا جو بڑا آدمی تھا، اس نے قسم کھا کے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قسم، اللہ کے اس کلام کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی ہے۔ اگر کاغذ میں ہے اور باہر لکھا ہوا ہے تو دنیا جلا سکتی ہے، اسے خرد برد کر سکتی ہے، دریا میں ڈال سکتی ہے، لیکن جو قرآن سینوں میں آ گیا ہے اس قرآن کو کون مٹا سکتا ہے؟ یہ اللہ کے کلام کی حفاظت کا اللہ نے نظام کیا ہے۔ جیسے ان بچوں نے مکالمے میں کہا تھا کہ قرآن سے پوچھو کہ تمہاری حفاظت کرنے والا کون ہے، تمہیں اتارنے والا کون ہے، کس پر قرآن اترا ہے، کس رات میں اترا ہے، کس مہینے میں اترا ہے۔ ان بچوں نے قرآن ہی سے جواب دیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا ہے اور اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے لی ہے۔ چنانچہ ہر زمانے میں حافظ قرآن رہے ہیں۔ ایک 90 سال کا حافظ قرآن اگر قرآن وہ تراویح میں پڑھ رہا ہے تو پیچھے 8 سال کا بچہ لقمہ دے سکتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ 8 سال کا بچہ، 9 سال کا بچہ جو حافظ قرآن ہے وہ 90-80 سال کے حافظ قرآن کو آسانی سے لقمہ دے گا اور وہ لقمہ لے گا، وہ اپنا قرآن صحیح کرے۔ ابھی کل اس وقت میں شیموگا میں تھا، وہاں بھی ایک جلسہ ہو رہا تھا، اسی طرح کا جلسہ، دستار بندی کا جلسہ ہو رہا تھا۔ چنانچہ وہاں ہمارے ایک شاگرد ہیں دارالعلوم شاہ ولی اللہ میں پڑھے ہوئے، ان کے 3 بچے، ایک کی عمر 8 سال کی ہے، ایک کی 10 سال کی ہے، ایک بچی ان کی 12 سال کی تقریباً ہے۔ ان تینوں دو بچوں بچیوں نے جو لاک ڈاؤن کا زمانہ گزرا ہے جس میں 1 سال کے اندر ان تینوں بچوں نے قرآن حفظ کر لیا ہے اور شاندار قرآن سناتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ ابھی بمبئی میں حفظ قرآن کا مقابلے میں پورے ہندوستان کے طلباء کے یعنی حفاظ قرآن کا ماشاءاللہ یعنی انتخاب ہوا ہے۔ 200 بچوں نے امتحان دیا ہے، ان میں 70 بچوں کا جو ہے ماشاءاللہ یعنی ان کو سلیکٹ کیا گیا ہے، منتخب کیا گیا ہے۔ ان میں ان کے 2 بچے بھی ہیں جنہوں نے 8 سال اور 10 سال کے 2 بچے، ان کو بھی انتخاب کیا ہے کہ سب آئیں گے اور جو ہے پورے ہندوستان کے لیول پر جو حفظ قرآن کا مقابلہ ہو رہا ہے وہ بچے اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ قرآن کا اعجاز ہے، اللہ تعالیٰ سینوں میں قرآن محفوظ کر دیتے ہیں۔ تو اور میرے دوستوں، ایک تو میں ان بچوں کو مبارکبادی دیتا ہوں، اور دوسرے مبارکبادی ان کے والدین کو دیتا ہوں، ان کے رشتہ داروں کو دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے حفظ قرآن کے لیے
مدرسے مہاجر کا انتخاب کر کے یہاں بھیجا. ماشاءاللہ جن بچوں نے قرآن سنایا ہے آپ نے اندازہ کیا ہے کہ قرآن پڑھنے کا کیا پیارا انداز ہے، کیسے تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، حسن صوت کے ساتھ، جاذبیت والی، مقناطیسیت والی آواز میں کس طرح انہوں نے قرآن سنایا ہے. واقعی یہ اساتذہ کی محنت کا ثمرہ ہے کہ صحیح طرز پر، صحیح نہج پر، صحیح طریقے سے اللہ کے کلام پر محنت ہوئی ہے. چنانچہ دوسری مبارکباد میں ان کے والدین کو دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے انتخاب کیا. یہ بچوں کو آپ کہیں اور بھیج سکتے تھے، لیکن آپ نے کہا نہ، میرے بچے حافظ قرآن پہلے بنیں گے، بعد میں ہم سوچیں گے ان کو کیا بنانا کیا نہیں بنانا ہے. اور اس کا نتیجہ کل قیامت کے میدان میں کھلے گا. بقول حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت فرماتے تھے کل قیامت کے دن حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ جنت کے 10 ویزے دیں گے. جیسے لوگ ویزے لاتے، کوئی جاپان کا ویزا لاتا ہے، کوئی جو ہے سعودی کا ویزا لاتا ہے، کوئی امارات کا ویزا لاتا ہے. کہتے ہیں بھئی اس ویزے کی قیمت ہے، جو چلنا چاہے تو لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں. جنت کا ویزا ہے، اور جنت کا ویزا ایسا ہے کہ جنت پہ چلا گیا تو نکلنا نہیں ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. ایمان و اعمال والے جنت الفردوس میں جب داخل ہو جائیں گے ہمیشہ رہیں گے، یعنی نکالے نہیں جائیں گے. نکالے نہیں جائیں گے تو خود نکل جائیں گے. میں عام طور سے عرض کرتا ہوں کہ آدمی دنیا میں جتنی بہتر سے بہتر، خوب سے خوب تر جگہ چلا جائے، لیکن چند دنوں کے بعد آدمی کی طبیعت اکتا جاتی ہے. میں اپنی مثال دیتا ہوں. ہم سنتے تھے کہ صاحب فرانس کا جو ایسا کیپٹل ہے اور جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. فرانس بہت بہترین ملک ہے، اور پیرس جو ہے بہترین اس کا کیپٹل شہر ہے. الحمدللہ ہم 2 مرتبہ گئے، جی بھر گیا. بہت سے ملکوں میں گئے، جرمنی گئے، اٹالی گئے، فرانس گئے، پرتگال گئے اور فن لینڈ گئے، بہت سے ملکوں میں، عرب ملکوں میں گئے، یعنی یورپ کے ملکوں میں گئے. لیکن سب سے خوبصورت ہمیں پیرس لگا. لیکن اب جی بھر گیا، اب جانے کو جی نہیں چاہتا ہے. دنیا کے کسی ملک میں آپ چلے جائیں، ہفتہ 2 ہفتہ یا مہینہ 2 مہینہ، سال 2 سال کے بعد آدمی کا جی بھر جاتا ہے. لیکن پھر آدمی وہاں جانے کا سوچتا بھی نہیں، بھئی بہت دیکھ لیا کہ اور جانا چاہیے. لیکن جنت میں آدمی اربوں خربوں سال رہے گا، ان گن سال رہے گا، لیکن کبھی جی میں نہیں آئے گا کہ صاحب جو ہے یہاں سے کہیں نکل کے اور جائے. اس سے بہتر جگہ کہاں ملے گی؟ جہاں اللہ کا دیدار ہوگا، جہاں خود اللہ تعالیٰ، حدیث میں آتا ہے، سورہ رحمان پڑھ کے سنائیں گے. سورہ رحمان کہتے ہیں قرآن کریم کی دلہن ہے. اللہ تعالیٰ خود سورہ رحمان پڑھ کے سنائیں گے، اور پھر اللہ کے نبی قرآن سنائیں گے. داؤد علیہ السلام جو ہے یہ زبور سنائیں گے، جن کی سب سے بہترین سریلی آواز ہے. اور جنت کا تذکرہ اگر کریں گے تو ماشاءاللہ اسی میں گھنٹوں لگ سکتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم جنت میں جانے کے لیے حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ جنت کے 10 ویزے دیں گے، اور حافظ قرآن سب سے پہلے ظاہر ہے کہ اپنے والدین پہ نگاہ ڈالے گا. ایسے لوگوں کو لے جائے گا جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے ان کے اعمال کی نحوست و گناہوں کی وجہ سے جن کا جہنم میں جانا طے ہو گیا ہے، ان کی سفارش کر کے جنت میں لے کر جائے گا. جن لوگوں نے سوچا تھا کہ حافظ بنا کے بچوں کا مستقبل خراب نہیں کرنا چاہیے. میں عام طور سے اپنی مثال دیتا ہوں. جب ہم کمبی پور میں ہمارے والد مجھے ہمارے 2 بھائی چھوٹے ایک بڑے حفظ قرآن کے لیے وہاں لے جا کر مدرسے میں داخلہ کروایا، تو ہمارے بعض دور کے رشتہ داروں نے ہمارے والد صاحب سے کہا تھا کہ بچوں کو حافظ مولوی بنا کے کیا کرو، مستقبل خراب نہ کیجیے. آپ کے بچے ذہین ہیں، فتین ہیں، اچھے سمجھدار ہیں، اور ماشاءاللہ اچھا ان کا ذہن ہے. آپ کسی کالج اسکول میں ان کو پڑھا کر ان کو ڈاکٹر انجینئر بنا دیجئے، ان کا مستقبل سنور جائے گا، فیوچر اچھا ہو جائے گا. ہمارے والدین کی اللہ مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. انہوں نے ان سے کہا تھا میں جانتا ہوں میرا مستقبل کیا ہے، میرے بچوں کا مستقبل کیا ہے. لوگوں کے سامنے مستقبل کے معنی یہ کہ بچہ آج بچہ ہے، کل جوان ہوگا، کل بڑا ہوگا، یہ مستقبل ہے. لیکن میرے سامنے
میرا بھی میرے بچوں کا اصل مستقبل مرنے کے بعد کا ہے. اصل مستقبل تو مرنے کے بعد کا ہے. یہ کیا مستقبل ہے دنیا کا کہ آج جھوپڑی میں رہو تب بھی گزر جائے گی, محل میں رہو تب بھی گزر جائے گی, روزانہ بریانی کھاؤ تب بھی زندگی گزر جائے گی, روزانہ دال روٹی چاول کھاؤ تب بھی گزر جائے گی. اصل مسئلہ تو مرنے کے بعد کا ہے. اسی کے اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور تم میں سے ہر آدمی یہ سوچے اور دیکھے اور اپنا جائزہ لے, محاسبہ کرے کہ کل کے لیے اس کے پاس کیا توشہ ہے. کل کے معنی مرنے کے بعد جو دن آنے والا ہے, یہ کل ہمارا ہے, اس کے لیے ہمارے پاس کیا تیاری ہے. اللہ کا کرم ہے کہ ہم حافظ بنے, اللہ نے عالم بنایا اور دعوت کے کام سے لگایا. اللہ کا کرم ہے کہ ہم ناز سے جیتے ہیں, ہم خوش ہیں, ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے, ہمیں کوئی افسوس کی بات نہیں ہے. کسی کو دیکھ کر ہمارے منہ میں پانی نہیں آتا ہے. کوئی بڑے سے بڑا انسان ہو, دنیاوی اعتبار سے, مال کے اعتبار سے, دولت کے اعتبار سے, عہدوں کے اعتبار سے, لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ کاش ہم اس کی جگہ ہوتے, ہم ایسے بن جاتے. اللہ کا احسان ہے, ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے, کوئی افسوس نہیں ہے. شان کی زندگی گزارتے ہیں, عزت کی زندگی گزارتے ہیں, راحت کی زندگی گزارتے ہیں. تو میں عرض کرنا چاہتا میرے دوستوں, ان والدین کو اللہ تعالیٰ جزا خیر دے کہ انہوں نے یہ چاہتے تو اپنے بچوں کو کوئی اور بنا سکتے تھے, لیکن انہوں نے اپنی آخرت کا توشہ تیار کر لیا. اور پھر اسی طرح جن اساتذہ نے ان پر محنت کر کے ان کو اس مقام تک پہنچایا ہے, حافظ بنا دیا, ان کے لیے اذا مات ابن آدم انقطع عمل الا من ثلاث ولد صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له کا مصداق کہ ان کے لیے صدقے جاریہ ہے. بچے یہ حافظ بنے اور قرآن پڑھیں گے, تراویح پڑھیں گے, اور انشاءاللہ ان کا سلسلہ جاری رہے گا قیامت تک کے لیے. جتنا خیر وجود میں آئے گا قرآن کے راستے سے, یہ سب ان اساتذہ کے کھاتے میں جائے گا, ان کو اس کا ثواب ملے گا. اور پھر میں آگے بڑھ کر کہتا ہوں, جو ہمارے منتظمین ہیں, مدرسے کو چلاتے ہیں, چندہ دیتے ہیں, اس کا انتظام کرتے ہیں اور اس کا ماشاءاللہ انصرام کرتے ہیں, اس کی فکریں کرتے ہیں, وہ بھی اس میں شریک ہیں. ان کو بھی پورا اجر و ثواب ملے گا. امید ہے اگر کوئی طالب علم کا ماہانہ وظیفہ, ماہانہ 2000, 2500, 3000 جو خرچ آتا ہے کہ مولانا محتمم صاحب یہ بچہ میرے ذمے ہے, جب تک یہ حافظ نہ بن جائے ماہانہ اس کا خرچ میں اٹھاؤں گا, تو امید ہے یہ خرچ اٹھانے والے مالدار بھی یہ بھی اس حافظ قرآن کی سفارش کے ذریعے سے انشاءاللہ یہ بھی جنت میں جائیں گے. اس لیے کہ انہوں نے بچے کی حفظ قرآن کے لیے انہوں نے کفالت کی ہے, انہوں نے ذمہ داری اٹھائی ہے. یہ بچہ یتیم ہے, غریب ہے, اپنی فیس ادا نہیں کر سکتا ہے, لیکن آپ نے اس کے لیے انتظام کیا ہے. اس لیے میرا دوستوں معمولی بات نہیں ہے. مجھے ایک بات یاد آئی درمیان میں, حافظ قرآن یا طالب علم کی خدمت کرنے پر کیا ملتا ہے. ایک واقعہ ابھی میں نے حال میں پڑھا, اور یہ واقعہ میں نے وہاں بنگلہ دیش میں بھی آج کے 8 دن میں ہم وہیں تھے, اجتماع میں تھے, وہاں میں نے ایک مجلس میں سنایا بھی تھا. اس میں یہ واقعہ یہ ہے کہ سلطان محمود غزنوی ہندوستان کے یعنی شاہوں میں اور بادشاہوں میں گزرے. ان کی 3 باتیں جو ہے بڑی خطرناک تھی. ایک تو کہتے ہیں ان کو لوگ ان کے والد کے بارے میں تانا دیتے تھے. ان کے والد کا اصل نام سبکتگین تھا, لیکن لوگ کہتے ہیں تمہارا باپ سبکتگین نہیں ہے, کوئی اور ہے تمہارا باپ. تو باپ میں تانا دیتے تھے. یہ دوسروں کی طرف سے یہ بڑے غمگین رہتے تھے. دوسری بات یہ ہے, کہتے ہیں کہ ان کے دل میں آخرت کے بارے میں شک تھا. پتہ نہیں آخرت ہے یا نہیں ہے, مزے تو دنیا ہی میں کرنا ہے. جیسے بابر کے بارے میں آتا ہے, جو مغلیہ خاندان کا جو مبانی تھا, وہ کہا کرتا تھا کہ بابر عیش بکوش کہ عالم دیگر عالم نے, کہ مزے کر لو دنیا میں, مرنے کے بعد کوئی عالم ولم نہیں ہے, یہی اصل عالم ہے, مزے کرو. آخرت کے بارے میں اس کا بھی عقیدہ گڑبڑ تھا. تو سلطان محمود غزنوی کے بارے میں لکھا ہے کہ آخرت کے بارے میں اس کے دل میں زیادہ یعنی یقین نہیں تھا, پریشان. دوسری بات یہ کہ جو حدیث ہے کہ انما العلماء ورثۃ الانبیاء,
کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ حدیث ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے پتہ نہیں حدیث ہے یا علماء نے گھڑ لیا اپنی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، علماء نے خود اپنی طرف سے کوئی بنا لیا ہوگا، یہ موضوع حدیث ہوگی، صحیح شاید حدیث نہیں ہے، یہ شک تھا۔ 3 باتیں اس کی یہ تھی۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ وہ سیر کے لیے کہیں جا رہا تھا، راستے میں ایک مدرسہ دیکھا، ایک طالب علم ہے جو رات میں چراغ جلا کر کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے، ہوا آتی ہے چراغ بجھ جاتا ہے، پھر چراغ جلاتا ہے، پھر مطالعہ کرتا ہے، پھر چراغ بجھ جاتا ہے، ہوا کی چراغ کو بجھا دیتی ہے۔ کئی مرتبہ اس طرح ہوا ہے۔ چنانچہ اس کو اس طالب علم پر رحم آیا، اس نے جو اس کے لیے ایک لیٹرین کا انتظام کر دیا، جس کے اوپر جو گلاس کا شیشہ ہوتا ہے جسے چراغ بجھتا نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے رحم کھا کر بیچارہ چراغ گل ہو رہا ہے، پھر وہ چراغ جو ہے جلا رہا ہے، مطالعہ کرنا چاہتا ہے، چراغ گل ہو رہا ہے، اس لیے لینٹین کا اس نے انتظام کر دیا۔ بس اتنا کام اس نے کر لیا، اس بچے پر رحم کھا کے۔ چنانچہ کہتے اسی رات اللہ کے نبی علیہ السلام خواب میں آئے اور آ کے کہا، اے سلطان محمود ابن سبکتگین، پہلی بات کہ اس کے باپ کے بارے میں شک تھا لوگوں کو اور لوگ تانا دیتے تھے، اس وجہ سے پریشان ہوتا تھا، آپ نے صاف کر دیا کہ تو جو ہے سبکتگین کا بیٹا ہے اور تیرا باپ سبکتگین ہے۔ بات کلیئر ہو گئی۔ آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے آخرت میں عزت دے، آخرت کا بھی مسئلہ صاف ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے آخرت کی طرف اشارہ کر دیا، آخرت ہے اور آخرت میں عزت اور ذلت ہے، آخرت میں کامیابی ناکامی ہے۔ چنانچہ آخرت کا مسئلہ حل ہو گیا کہ اللہ تجھے آخرت میں عزت دے، اس لیے کہ تو نے میرے وارث کو عزت دی ہے، میرے وارث کے ساتھ تو نے احسان کیا ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ کیا مسئلہ؟ کہ وہ کہتا تھا کہ صاحب العلماء ورثۃ الانبیاء، پتہ نہیں حدیث ہے نبی کی یا علماء نے خود گھڑ لیا ہے اپنے طرف سے اپنے اعزاز و اکرام کو ثابت کرنے کے لیے، یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ صرف ایک طالب علم کا پر رحم کھا کر اس نے چراغ کے بجائے لینٹین دے دیا مطالعہ کرنے کے لیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے تینوں مسئلوں کو اللہ نے حل کر دیا۔ اللہ نے نبی کے ذریعے سے ان کے تینوں مسئلوں کو حل کر دیا۔ اس لیے میرے دوستو، طلبہ معمولی چیز نہیں ہے، طلبہ پر خرچ کرنا۔ علماء نے ایک بات لکھی ہے، اگر میں کہوں تو ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے دلوں میں یہ آئے کہ مولوی صاحب اپنے لیے راستہ صاف کر رہے ہیں، ہموار کر رہے ہیں، ہمارے لیے نہیں، ہم کو اللہ کا کرم ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے عالم نے عجیب بات کہی ہے اور ان کو ساری دنیا جانتی ہے، ان کا نام لینا میں نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں امت کے مال کا بہترین مصرف وہ اللہ کے نبی کی ذات گرامی تھی۔ صحابہ کی تمنا ہوتی تھی کہ میرا مال نبی پہ خرچ ہو جائے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں کہ انفاق مالی علی رسول اللہ، النظر الی وجہ رسول اللہ، وان تکون ابنتی تحت رسول اللہ۔ فرمایا کہ میرا مال آپ پہ خرچ ہو جائے، میری آنکھیں آپ کو دیکھتی رہ جائیں اور آپ میرے داماد میں آپ کا سسر ہوں، یہ نسبتیں مجھے بہت پسند ہے۔ تنہائی میں دعا کرتے تھے، اے اللہ میرا مال میرے اللہ کے نبی ایسے خرچ کریں جیسے کوئی آدمی اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ صحابہ کو خوشی ہوتی تھی، اپنا مال لے کے حضور پر قربان کرنا چاہتے تھے۔ تو اگر آپ کے زمانے میں امت کے مال کا بہترین مصرف وہ اللہ کے نبی کی ذات گرامی تھی، اب نبی نہیں ہے، تو فرمایا اب امت کے مال کا بہترین مصرف جو ہے وہ نبی کے وارث علماء ہیں، طلبہ ہیں۔ اگر کسی کا مال علماء پہ لگتا ہے، طلبہ پہ لگتا ہے، مدارس پہ لگتا ہے، سمجھ لو بڑا خوش نصیب انسان ہے، صحیح جگہ اس کا مال لگ گیا ہے۔ نبی تو نہیں رہے لیکن نبی کے ورثہ ہیں اور مہمانان رسول طلبہ ہیں، ارباب مدارس ہیں، ارباب علم ہیں، ان پر ہمارا مال لگنا چاہیے۔ تو اور ایک تو میں آپ حضرات کو جو مدرسے کے ذمہ دار حضرات ہیں، مدرسے پہ خرچ کرتے ہیں، جان مال لگاتے ہیں، ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہم کو پتہ نہیں تھا کہ مدرسے مہاجر میں اتنی اچھی تعلیم حفظ کی ہوتی ہے۔ بچوں کو سن کر اطمینان ہوا کہ واقعی قرآن کی تعلیم بہت اعلیٰ معیار کی ہے۔
چھوٹے چھوٹے بچوں کا قرآن بہت شاندار ہے اور حفظ بھی بڑا اچھا ہے. شاید میں سمجھتا ہوں ان بچوں سے یہ بیٹھک میں قرآن بھی سنا گیا ہوگا. اگر نہیں سنا گیا ہے تو اتنا دور ہو جانا چاہیے کہ ایک بیٹھک میں سارا قرآن سنائیں. کیا مطلب ہے کہ اتنا قرآن یاد ہو جائے دور کرتے کرتے کہ فجر کی نماز سے قرآن شروع کریں سورہ فاتحہ سے اور رات سوتے سوتے سورہ ناس تک 30 پارے پورا قرآن زبانی سنا دیں. کوئی اٹک نہ ہو, کوئی متشابہ نہ لگے, تب جا کے ان کو قرآن صحیح ہوتا ہے. پھر آگے ان بچوں سے میں کچھ کہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ قرآن یاد کر لینا آسان ہے کسی درجے میں, لیکن قرآن کو زندگی بھر باقی رہنا یہ مسئلہ, یہ کام بڑا اہم ہے. بہت سے لوگ حفظ کر لیتے ہیں لیکن بعد میں بھول جاتے ہیں. بھولنے کا وبال بھی بہت بڑا ہے اور یاد کرنے کا ماشاءاللہ یاد کرنے کے یعنی مناقب بھی اور اس کا ثواب بھی, اس کا اجر بھی بہت بڑا ہوا ہے. اس لیے ماحول میں رہنا چاہیے. آگے ہم کہتے ہیں ان بچوں نے جو قرآن پڑھا ہے اگر یہ حافظ بننے کے بعد عالم بنیں گے, عربی پڑھیں گے, گرامر پڑھیں گے اور پھر عربی زبان پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد عالم بننے کے بعد قرآن پڑھیں گے تو ان کا پڑھنے کا مزہ اور آئے گا, ان کے پڑھنے میں لطف اور آئے گا, ان کا قرآن باقی رہ جائے گا. اس لیے ہم بچوں سے بھی کہتے ہیں اور ان بچوں کے جو سرپرست ہیں ان سے بھی کہتے ہیں کہ آپ ان بچوں کو ضائع نہ کریں. یہ بچے حافظ قرآن ہو گئے, ان کو آپ عالم بنائیے, ان کو اچھے مدرسے میں بھیجیے اور انشاءاللہ ان کے کھانے پینے کی فکر نہ کیجیے. میں ایک لطیفہ سناتا ہوں, لطیفہ کیا حقیقت ہے. جب کسی مدرسے میں بچے کو بھیجا جاتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی بن کے کیا کھائے گا, مولوی بن کے کیا کھائے گا. لیکن جب وہ عالم مولوی بن جاتا ہے اور واقعی مولوی بنتا ہے تو جب اللہ اسے کھلانے پر آتے ہیں, جب کھانے لگتا ہے تو وہی کہنے والے کہتے ہیں یہ مولوی بہت کھاتا ہے. پہلے تو کہا تھا کیا کھائے گا, لیکن جب مولوی بن کے کھانے لگتا ہے تو وہی لوگ کہتے ہیں مولوی بہت کھاتا ہے. مولوی جتنا اچھا کھاتا ہے اور جتنا مزے کا کھاتا ہے, جتنے راحت سے کھاتا ہے, جتنے راحت سے رہتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں دنیا کا کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے. اللہ کھلاتے ہیں, اللہ عزت بھی دیتے ہیں, اللہ راحت بھی دیتے ہیں, اللہ چین بھی دیتے ہیں, اللہ سکون بھی دیتے ہیں. تو میرے دوستو ایک تو یہ بات عرض کرنی تھی, ان بچوں کو مبارکباد دینی ہے, ان کے والدین کو مبارکباد دینی ہے, ان کے اساتذہ کو مبارکباد دینی ہے. اسی طرح جو حضرات ذمہ دار بن کر مدرسے کو چلا رہے ہیں ان کو بھی مبارکباد دینی ہے. آخر میں ایک بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں, وہ یہ کہ اس طرح کے اجتماعی جو کام ہوتے ہیں وہ اخلاص سے ترقی کرتے ہیں. آدمی کو شہرت کا جذبہ نہ ہو, آدمی میں جو ہے لوگوں کے سامنے اپنا نام آنے کا جذبہ نہ ہو, بلکہ جو کر رہا ہے وہ آخرت کے لے کرے, اللہ کو راضی کرنے کے لے کرے. صاحب میں صدر بن جاؤں, سیکرٹری بن جاؤں, خزانچی بن جاؤں, میرا ممبر میں نام آ جائے, ممبر میں بھی شامل ہو جاؤں, ایسا کوئی جذبہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ آدمی خرچ کرے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے میدان میں 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دیں گے. رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم الشمال ما تنفق يمينه. آدمی مال خرچ کر رہا ہے, اتنا اخفا اور چھپا کر دے رہا ہے کہ داہنے ہاتھ نے جو خرچ کیا بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اس طرح خرچ کرو, اللہ کے علاوہ کوئی جانے نہیں, اور ہمارا جذبہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ جانے گا, اللہ دے گا, اور اللہ دنیا میں بھی دے گا, اللہ آخرت میں بھی دے گا. اس لیے ان چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. لہذا اور آخری بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, ان بچوں نے محنت کی تو حافظ بن گئے, لیکن بچوں کے جو سرپرست ہیں, والدین ہیں, دادا نانا ہیں, چچا ماموں ہیں, ہو سکتا ہے ان میں سے بہت سو کو 10 صورتیں بھی صحیح یاد نہ ہو. سورہ یاسین یاد نہ ہو, سورہ رحمان یاد نہ ہو, سورہ واقعہ یاد نہ ہو, جو واقعی روزانہ پڑھنے کی صورتیں. لہذا وہ یہ نہ سمجھے کہ صاحب ہم نے بچوں کو پڑھا دیا ہے اب ہمارے لیے کافی ہو جائے گا. نہیں, ہم مکلف ہیں, ہم کو قرآن ہم کو بھی صحیح کرنا ہے, اور قرآن اتنا یاد ہونا چاہیے اور اتنا صحیح یاد ہونا چاہیے جس سے ہماری نماز صحیح ہو جائے. اس کے لیے ہم وقت نکالیں, تھوڑا وقت روزانہ آدھا پونا گھنٹہ قرآن کے لیے نکالیں اور قرآن صحیح کریں. روزانہ کچھ قرآن کی آیتیں یاد کریں تاکہ ہمارا قرآن ہم کو قرآن پہ یاد ہو. حدیث میں آتا ہے ان الذی لیس فی جوفی شیء من القرآن کالبیت الخرب.
جس آدمی کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ محفوظ نہیں ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ قرآن کچھ نہ کچھ یاد ہونا چاہیے، قرآن سے لگاؤ ہونا چاہیے، روزانہ قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے اور قرآن کو صحیح پڑھنے کے لیے فکر ہونا چاہیے۔ اتنا قرآن ہمیں آ جائے کہ ہماری نماز صحیح ہو جائے اور اس کے لیے وقت نکالیں گے انشاءاللہ حافظ قرآن ہو جائیں۔ حافظ قرآن بھی بن سکتے ہیں، اگر حافظ قرآن نہ بن سکے کم سے کم قرآن کی اتنی صورتیں یاد ہو جائیں کہ ہم یاسین یاد کر لیں، سورہ رحمان یاد کر لیں اور جو سورہ واقع یاد کر لیں، سورہ ملک یاد کر لیں۔ جو روزانہ پڑھنے کے فضائل جو حدیثوں میں آئے ہیں، جو آدمی روزانہ سورہ واقعہ اہتمام سے پڑھتا ہے، حدیث میں آتا ہے اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، مولانا فاقہ ہے، پریشانی ہے، برکت نہیں ہے۔ روزانہ سورہ ملک پڑھ کے دیکھ لیجئے، اہتمام سے اللہ فقر و فاقے کو ختم کر دیں گے۔ جو آدمی اہتمام سے سورہ واقعہ، سورہ ملک کا اہتمام سے کی تلاوت کرتا ہے، عذاب قبر سے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ جو آدمی روزانہ سورہ یاسین پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ دن بھر کے کاموں کو خدا اس کے آسان کر دیتے ہیں۔ یہ فضائل ہیں ہمارے سامنے قرآن کے پڑھنے کے۔ اور میرے دوستوں ماشاءاللہ آج کے اس اجلاس میں آ کر بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مولانا ابو بکر صاحب کو اللہ جزا خیر دے کہ انہوں نے تقریباً جو ہے 18-19 سال سے اس علاقے میں رہ کر ماشاءاللہ امامت بھی کرتے ہیں، خطابت بھی کرتے ہیں اور ماشاءاللہ مدرسہ بھی چلاتے ہیں، اور یہ صدقہ جاریہ کا ایک نظام انہوں نے چلایا ہے، اور ماشاءاللہ معیاری بچے یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں۔ واقعی یہ نمونے کا مدرسہ ہے، قابل تقلید مدرسہ ہے۔ ہم عام طور سے میں کہتا ہوں کہ 4 باتیں کسی ادارے میں مدرسے میں ہو، مدرسہ ترقی پر جائے گا۔ تعلیم اچھی ہونا چاہیے، دوسرے نمبر پر تربیت اچھی ہونی چاہیے، یہ دونوں کام اساتذہ کے ہیں، اور تیسری جو چیز ہے ان کا طعام بھی اچھا ہونا چاہیے، کھانا بھی اچھا ہونا چاہیے، ان کا قیام بھی اچھا ہونا چاہیے، رہنے کے لیے اچھا نظام ہونا چاہیے، اچھا کھانے کا نظام ہونا چاہیے، اور تعلیم و تربیت کا اچھا نظام۔ یہ 2 نظام اساتذہ کریں گے اور قیام و طعام کا نظام کمیٹیاں کریں گی اور متظمین کریں گے اور ہمارے عام ساتھی کریں گے۔ انشاءاللہ اس سے تعاون ہوگا اور مدرسے ترقی کریں گے۔ اور آپ کو کہنا پڑے گا بھئی ہمارے مدرسے میں طلبہ کی اتنی گنجائش تھی، اب مزید گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے مدرسے میں اتنا بجٹ ہے، ہمارا سالانہ ہمارا بجٹ بھی پورا ہو گیا ہے، ہم کو پیسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جائیں کسی اور مدرسے کو دے دیجئے، کسی اور مدرسے میں بچوں کا داخلہ کروا دیجئے۔ چنانچہ الحمدللہ بہت شاندار معیاری تعلیم ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اساتذہ کو بھی قبول فرمائے، کمیٹی والوں کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے، مزید آگے پڑھنے کے اللہ تعالیٰ ان کو سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ بس ان چند کلمات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ بڑی ہی قیمتی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت کی ان باتوں پر بھرپور عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ اب بغیر کسی تاخیر کے حضرت صدر جلسہ سے ادباً گزارش کرتے ہیں کہ حضرت والا اپنی قیمتی نصیحتوں سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ حضرت قاری محمد ضیاء الرحمن صاحب شمسی دامت برکاتہ، میری نگاہیں ان پر پڑی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ محتمم صاحب کا حکم ہوا ہے تو اشعار پڑھو۔ یاسین پڑھا کر کبھی عمران پڑھا کر، یاسین پڑھا کر
کبھی عمران پڑھا کر، یاسین پڑھا کر، کبھی عمران پڑھا کر، دل پائے گا آرام تو قرآن پڑھا کر، دل پائے گا آرام تو قرآن پڑھا کر، اللہ کی رضا تجھے چاہیے بندے، اللہ کی رضا تجھے چاہیے بندے، تو وقت سحر سورت رحمان پڑھا کر، تو وقت سحر سورت رحمان پڑھا کر، یہ وہ مجلس ہے، یقیناً ہم سب خوش قسمت ہیں، 11 بچے حافظ قرآن، ان کے صدقے میں ہمیں جنت مل جائے، اللہ رب العزت قبول فرما لے۔ ان بچوں پر ایک شعر ذرا غور سے توجہ چاہوں گا میں، بخشش کا اپنے واسطے سامان بنا لو، بخشش کا اپنے واسطے سامان بنا لو، بچوں کو اپنے حافظ قرآن بنا لو، بچوں کو اپنے حافظ قرآن بنا لو، ماں باپ کی ہر بات پر لبیک کہو تم، ماں باپ کی ہر بات پہ لبیک کہو تم، خلد بری کا راستہ آسان بنا لو، خلد بری کا راستہ آسان بنا لو، میرے لیے نہیں بلکہ بچے حافظ قرآن جو ہوئے ہیں اس پر تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سبحان اللہ کہیے، کہیے اور ایک مرتبہ کہیے سبحان اللہ۔ یاسین پڑھا کر، کبھی عمران پڑھا کر، دل پائے گا آرام تو قرآن پڑھا کر۔ ایک بچہ جو مفتی صاحب اپنے دستے مبارک سے اس کو عمامہ پہنایا، وہ الحاج صفدر حسین صاحب علیہ الرحمہ جو حافظ ضیاء الرحمن صاحب شمسی دامت برکاتہم کے خسر ہیں، اور اس بچے کے وہ نانا لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وہ بچہ یقیناً خوش قسمت ہے، ان دنوں کی بات ہے کہ میرے بیٹے بھی حافظ قرآن ہو جائیں۔ ان کے ماما انجینئر بھی ہیں ماشاءاللہ، یامبو میں تقریباً 35-40 سال تک رائل فیملی میں انہوں نے کام کیا، اور پورے گھر والے بہت اچھے قرآن مجید پڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی گھرانے کو قبول فرما لے۔
ساری فیملی ان کی آئی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو شرف قبول فرما کر خاص اس بچے کی جو آج دستار بندی ہوئی ہے اس کے صدقے میں پورے بچے جتنے 11 یا 13 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں ان کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائیں. میں حضرت مولانا مفتی اسلم صاحب رشادی دامت برکاتہم سے درخواست کروں گا کہ اپنے خطاب عالیہ سے محفوظ کریں.